شہادت حسین کا اللہ نے اہتمام کیا. اس زمانے میں تو میڈیا نہیں ہوتا تھا, اس زمانے میں تو مہینوں کے بعد, سالوں کے بعد خبریں پہنچتی تھیں. تو خبر پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ تربت حسین ام سلمہ کے حوالے ہوئی. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی عصر عاشور آئی تو ایک مرتبہ ام سلمہ سو رہی تھی, خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. تو جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا اس عالم میں ہے کہ غبار ہے بالوں کے اوپر, رسول اللہ پریشان حال نظر آتے ہیں. ایک مرتبہ ام سلمہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد خواب کے عالم میں پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہوا ہے, آپ کی حالت میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو کہا, اے ام سلمہ یہ عصر عاشور کا وقت ہے, یہ سونے کا وقت نہیں ہے, میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا. اللہ نے گرامی جیسے ہی جملے کو سنا ایک مرتبہ اس مٹی کی طرف دوڑی جو رسول اللہ دے کر گئے تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی اس خاک کے شفا کو دیکھا تو اب خاک نہ رہی بلکہ خون میں تبدیل ہو چکی ہے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی, ہم 9 محرم الحرام کی شب میں وارد ہو چکے ہیں. اب پرسے کے آخری ایام ہیں اور آج کس کا ماتم ہے؟ آج حسین کے لال علی اکبر کا ماتم ہے. عزیزان گرامی 18 سال, روایتوں میں عمر کے حوالے سے اختلاف ہے. عزیزان گرامی جو لوگ کہتے ہیں 18 سال میرے مولا 18 سال کے تھے, تو جب سب کے سب شہادتیں اپنی پیش کرنے لگے تو علماء تاریخ نے یہ لکھا کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو شہید ہیں وہ جناب علی الاکبر ہیں. اسی لیے زیارت میں بھی یہ بات آئی ہے, سلام ہو ائمہ کا اس شہید پر کہ جو بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید ہے. عزیزان گرامی روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا کے پاس آئے اکبر, اور آنے کے بعد کہا, مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جیسے ہی اجازت مانگی تو کیسے اجازت دیں, سر سے پیر تک حسین نے اکبر کو دیکھا, کہا جاؤ زینب سے اجازت دو, اماں لیلا سے اجازت دو, اگر وہ اجازت دے دیں تو پھر میں تمہیں رخصت کروں گا. اب عزیزان گرامی مجھے پتا نہیں کیسے اجازت لی, آئے اماں کے پاس, زینب اولیاء مقام کے پاس, اجازت جب مل گئی تو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے. ماجرا کیا تھا عزیزو؟ علی اکبر کو اجازت زینب نے تو دے دی, مادر گرامی نے بھی اجازت دے دی, لیکن جوان جائے تو کیسے جائے؟ جب بھی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے, کبھی زینب دامن تھام لیتی, کبھی سکینہ آگے بڑھ جاتی اور کہتی ہے میرے بھائی مجھے چھوڑ کر نہ جائیے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی روایت میں یہ لکھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی میرے مولا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا, بابا میں نے اہل بیت حرم سے رخصت لے لی ہے, ماں سے رخصت لے لی ہے, زینب سے رخصت لے لی ہے, اب آپ بھی ہمیں اجازت فرمائیں. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے گریہ کیا. گریہ کرنے کے بعد اب جب اجازت دی تو اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور جیسے ہی چلنے لگتے ہیں تو میرے مولا نے کہ لکھا ہے ارباب مقتل نے کہ ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعائیہ جملہ کہے, اللہم کن انت الشہید علیہم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ. پروردگارا تو گواہ رہنا, اب میدان کی طرف وہ جوان بنی ہاشم جا رہا ہے کہ جو صورت میں, سیرت میں اور گفتار میں نانا رسول اللہ سے بہت شبیہ ہے. جب بھی ہم رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتے تو علی اکبر کو دیکھتے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی اکبر چلے, گھوڑا دوڑا رہے ہیں. اس دعا کے بعد راوی یہ کہتا ہے کہ مولا بھی پیچھے پیچھے جانے لگے. ایک مرتبہ اکبر نے تیز گھوڑا دوڑایا, حسین تیزی کے ساتھ دوڑنے لگے. اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے, گھوڑے کو پلٹایا تو کیا دیکھتے ہیں, اب عبداللہ حسین اکبر کے پیچھے آتے جا رہے ہیں. فوراً گھوڑے کو دوڑایا, نزدیک آئے, کہا آقا و مولا, اے میرے بابا آپ نے اجازت تو دے دی تھی, پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ عزیز و تاریخ جملہ مولا نے کہا اے علی الاکبر, کاش تمہارا بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو تم یہ سوال مجھ سے نہ کرتے. ہائے شادی علی الاکبر کی حسرت, اولاد علی الاکبر کی حسرت کہ مولا نے کہا اے اکبر تم نہیں محسوس کر سکتے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے, جاؤ خدا حافظ. اب
عزیزان گرامی یہاں پر ماں نے سجدے میں دعا کرنا شروع کی کہ پروردگارا میرے علی اکبر کی حفاظت فرما۔ عزیزو حیدر کرار کے پوتے ہیں، جیسے ہی اکبر نے صفوف کو چیرنا شروع کیا، جنگ کرتے گئے، روایت یہ کہتی ہے کہ 120 ظالموں کو واصل جہنم کیا، لیکن عزیزو ماں کی دعا تھی، فوراً خیمے کی طرف آئے۔ اب عزیزان گرامی مقتل میں قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد بابا سے ایک مرتبہ فرمایا العطش قتلنی والسقم الحدید اجهدنی، اے بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، اور یہ جو میں نے زرہ پہنی ہے، یہ جو خود پہنا ہے، یہ گرمی کی تمش سے مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ ہائے مظلومیت حسین۔ عزیزو جو بھی بچہ والدین سے کچھ مانگے تو والدین کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فوراً اس چیز کو اولاد کے لیے میسر کریں، آمادہ کریں۔ اب اس معصوم کے فرزند نے علی اکبر نے ایک عام سی چاہے بابا سے مانگی، حسین سے مانگی، کہا بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ عزیزو ساقی کوثر کا بیٹا علی اکبر نے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک جرعہ آب مانگا۔ آپ سوچئے صاحب اولاد ہے، باپ سے اولاد پانی مانگے اور باپ پانی نہ دے سکے۔ ایک مرتبہ حسین نے دو باتیں پڑھی جاتی ہیں، کہا اے علی اکبر پانی تو حسین نہیں دے پائے گا، اپنی زبان کو میری زبان پر رکھ دو۔ عزیزو جیسے ہی زبان کو زبان پر رکھا، فوراً اکبر نے زبان کو کھینچا، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے۔ عزیزان گرامی دوسرا جملہ جو پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ مولا نے اپنی انگشتر کو اتارا، دہان علی اکبر میں رکھا اور کہا جاؤ علی اکبر، نانا رسول اللہ حوض کوثر پر جرعہ آب لے کر پانی لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عزیزو اکبر چلے، پھر سے حملہ کیا۔ اس حملے میں 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا، 80 افراد کو واصل جہنم کیا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اتنا شجاع سپاہی ہے کہ کم سے کم 200 شجاع افراد کو جب اکبر واصل جہنم کر چکے تو لشکر نے یہ دیکھا کہ اکبر پر قابو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی اس کوفی لشکر نے پھر سے دغا کی، ایک ظالم کمینگاہ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب اکبر گھوڑا تیزی سے دوڑا رہے ہیں، حملہ کرتے جا رہے ہیں، میمنے کو میسرے پر، میسرے کو میمنے پر۔ عزیزو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے پتھر کی آڑ میں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس ظالم سے قریب ہوئے تو ایک مرتبہ وہ اچانک سامنے آیا اور اس نے ایک ایسا نیزہ پھینکا کہ جو سینہ اکبر میں پیوست ہوا۔ ایسا سخت نیزہ تھا کہ اکبر پشت فرس پر سمجھ نہ سکے، زمین کربلا پر آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا دور سے میرا سلام لیجیے، قبول کیجیے۔ عزیزو جو بھی شہید کربلا میں گرتا تھا پشت فرس سے وہ کہتا تھا مولا میری مدد کو آئیے، لیکن اکبر نے یہ جملہ نہیں کہا السلام علیکہ یا ابتا، بابا آنے کی زحمت نہ کرے، دور سے علی اکبر کا سلام قبول کرے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی جیسے ہی سلام ہوا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے اکبر تمہاری شہادت کی وجہ سے، تمہاری اس آواز کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اے اکبر آواز دو، آواز کے سہارے تم تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب عزیزان گرامی حسین آواز کے سہارے پہنچے اور ایک مرتبہ اکبر کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ رکھا ہوا ہے سینے کے اوپر، لاشیں کو اٹھانا چاہتے ہیں، اکبر کراہ رہے ہیں، تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ کہا اے اکبر کیا ہوا؟ تو ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا سینے میں برچی کا پھل ہے۔ حسین نے ہاتھ کو ہٹایا۔ اب عزیزو جناب ابراہیم سے کہوں گا خنجر چلانا اسماعیل پر آسان تھا، اے ابراہیم و اسماعیل کربلا کے میدان میں آؤ اور حسین کو دیکھو کہ یہ ذبح عظیم ہے۔ ایک مرتبہ مجھے نہیں پتا حسین نے ہمت جٹائی، ہاتھ دو زانو ہو کر بیٹھے، سینہ علی اکبر پر ہاتھ رکھا، برچی کے پھل کو پکڑا، یہی کہا ہوگا اے حیدر کرار خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، یا علی مدد۔ اب عزیزو جیسے ہی برچی کے پھل کو نکالا علی اکبر نے ایک مرتبہ سسکسی لی اور ایک مرتبہ
علی اکبر کی روح برباد ہو گئی، حسین کی ہمت ٹوٹ گئی، ایک مرتبہ لاش اکبر کو چھوڑا، خیمے کی طرف رخ کیا، کہا اے جوانان بنی ہاشم، حسین ہر لاشا اٹھا سکتا ہے لیکن بیٹے کا لاشا، وہ بھی اکبر جیسے کڑیل جوان کا لاشا، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، اے جوانان بنی ہاشم آؤ اکبر کو اٹھا کر خیمے کی جانب چلو۔ اب عزیز کو جیسے ہی بنی ہاشم کے جوانوں نے خیمے کی طرف لے جانا شروع کیا لاش اکبر کو، تو عزیزو اولا محمد کی شہادت پر جو بیوی باہر نہ نکلی وہ زینب دوڑے دوڑے آئی، سر بیٹھتے ہوئے ماتم شروع کیا، واہ